بازار چاندنی چوک کل اور آج۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پرانی دلی کے مشہور بازار چاندنی چوک کے بارے میں بتاؤں گا۔ مغل شہنشاہ شاہ جہان کے بسائے ہوئے اس چاندنی چوک کے بیچوں بیچ ایک نہر بہا کرتی تھی، جسے روک کر بیگم جہاں آرا نے تالاب بنوا دیا تھا۔ جب چاند کی روشنی تالاب پر پڑتی تھی تب اس کی چمک آس پاس کی عمارتوں پر بھی پڑتی تھی، اس لیے اس کا نام چاندنی چوک پڑا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے، چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ بازار چاندنی چوک کی شروعات لال قلعے کے سامنے سے ہوتی ہے۔ لال قلعے سے فتح پوری تک 1.3 کلومیٹر کی سڑک ہے۔ یہ پوری سڑک ہی بازار چاندنی چوک کہلاتی ہے۔ شاہ جہان نے دلی شہر 1650 کے آس پاس بسایا تھا اور دلی کے الگ الگ علاقے اپنے خاندان کے لوگوں کو دے دیے تھے، اور انہی پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے حصے کی دلی کی تعمیر کا منصوبہ بنائیں۔ شاہ جہان کی ایک بیگم نے فتح پوری کے ساتھ ساتھ کچھ اور مسجدیں بنوائیں۔ جہاں آرا کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ شہر کا سب سے بڑا بازار بنائے۔ جہاں آرا ہی نے چاندنی چوک کا بڑا بازار بنوایا۔ یہ بازار دلی کو 2 حصوں میں بانٹتا تھا۔ لال قلعے سے فتح پوری مسجد کی طرف بڑھنے پر بائیں طرف جو علاقہ ہے وہ شہر کا 2/3 حصہ تھا، دائیں طرف کا حصہ 1/3 حصہ تھا۔ چاندنی چوک بازار جب سن 1659 میں بنا تو اس میں 5 بازار ہوا کرتے تھے: اردو بازار، دریبہ بازار، کوتوالی بازار، چاندنی چوک بازار اور فتح پوری بازار۔ لال قلعے سے لے کر دریبہ قلعہ تک جو بازار تھا وہ اردو بازار کہلاتا تھا۔ اسے اردو بازار اس لیے کہتے تھے کیونکہ یہاں بیچ میں فوج کی ایک چھاونی ہوا کرتی تھی، اور فوج کو ترکی میں اردو کہا جاتا ہے۔ چاندنی چوک میں لال قلعے کی طرف سے داخل ہوتے وقت بائیں طرف لال پتھر والا جین مندر ہے۔ 1920 تک اسے اردو مندر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آگے بڑھنے پر دریبہ قلعہ آتا ہے جو اب جلیبی گلی کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ دریبہ کے سامنے جو بازار شروع ہوتا تھا وہ دریبہ بازار کہلاتا تھا۔ اس کے آگے بڑھنے پر گردوارہ شیش گنج آتا ہے۔ گردوارے کے آگے جہاں اب گردوارے کے دھرم شالہ ہے، وہاں پہلے شہر کی کوتوالی ہوا کرتی تھی، یہیں سے کوتوالی بازار شروع ہوا کرتا تھا۔ اس کے آگے بڑھنے پر پرانا ٹاؤن ہال آتا ہے۔ اسی جگہ پر بیگم جہاں آرا کی سرائے ہوا کرتی تھی۔ ایران، وسط ایشیا سے جو سوداگر اور کاروباری لوگ ہندوستان آتے تھے وہ یہیں ٹھہرا کرتے تھے۔ اس کے پیچھے بیگم جہاں آرا کا باغ تھا جو بعد میں کمپنی باغ کہلایا، اور اسی جگہ پر پھر گاندھی پارک بنا۔ چاندنی چوک کے بیچوں بیچ ایک نہر بہا کرتی تھی۔ نہر کو روک کر جہاں آرا نے ایک تالاب بنوا لیا تھا۔ تالاب کو بھرنے کے بعد نہر لال قلعے کی طرف سے باہر آتی تھی۔ جب چاندنی رات میں چاند کی روشنی اس تالاب پر پڑتی تھی تب اس کی چمک آس پاس کی عمارتوں پر بھی پڑتی تھی، اس لیے اس بازار کا نام چاندنی چوک پڑا۔ اسی کے آگے بڑھنے پر ہمیں فتح پوری بازار ملتا ہے۔ سن 1639 میں شاہ جہان نے لال قلعے کا سنگ بنیاد رکھا اور 1648 میں نوروز کے دن شہر کا افتتاح کیا گیا۔ تب چاندنی چوک بازار بھی تیار ہو چکا تھا۔ بازار میں گراؤنڈ فلور پر دکانیں ہوا کرتی تھیں اور پہلی منزل پر حویلیاں اور کوٹھیاں ہوا کرتی تھیں۔ جب یہ بازار کھلا تو اس وقت اس بازار میں صرف 1300 اور 1400 کے درمیان دکانیں بنی تھیں۔ جس دور میں چاندنی چوک بنا اس دور میں لوگ عموماً پیدل چلا کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ ضرور بگھیوں، گھوڑوں، ہاتھیوں پر آیا جایا کرتے ہوں گے۔ جب یہ بازار تیار ہوا تھا تو مین سڑک کی چوڑائی 37 میٹر ہوا کرتی تھی۔ بیچ میں نہر تھی اور سڑک کے دونوں طرف پیڑ تھے، لیکن 1912 میں وائسرائے لارڈ ہارڈنگز نے سڑک کے کنارے کے پیڑ کٹوا دیے تھے۔ دیش کے سب سے مشہور بازار چاندنی چوک کی اثر نو تعمیر کی گئی ہے۔
یہ کام مارچ 2019 میں شروع ہوا اور کچھ دن پہلے 12 ستمبر 2021 کو اس کا افتتاح ہوا۔ سڑکوں کا فرش سیمنٹ کا بنایا گیا ہے اور اسے لال رنگ دیا گیا ہے۔ سڑکوں کے کنارے لال بلوا پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ چاندنی چوک کی پرانی سڑک پر کبھی لال بلوا پتھر کا استعمال نہیں کیا گیا۔ سڑک کے بیچوں بیچ میں کچھ گرینائٹ پتھر بھی لگائے گئے ہیں۔ مغل دور کی عمارتوں میں بھی گرینائٹ پتھر کا استعمال کبھی نہیں کیا گیا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں بیگم جہاں آرا کے بسائے چاندنی چوک کے شروعاتی دور کی معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ نے میری ویڈیو کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا، اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔